السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین جلدی سے چند خبریں آپ کو دے دیتے ہیں. اور ای او بی آئی کے حوالے سے فون بھی آتے ہیں, لوگ پوچھتے بھی ہیں, اور فیک نیوز بھی لوگ دے رہے ہیں, آس دلوا دیتے ہیں جھوٹی. ہماری دعائیں اور ہمدردیاں تو ساتھ ہیں, لیکن خدارہ یوٹیوبر سے یہ کہوں گا کہ آس رکھنے والوں کو جھوٹی تسلی یا جھوٹی آس نہ دلوائیں. تھم نیل پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے, اندر جب بیان کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے. بہرحال ہم آپ کو سب سے پہلے نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے آگاہ کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ اس بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے. وہ یہ ایکچولی پیغام ہے, آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں ہم. عبدالرؤف خان صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب پینشنرز ایکشن کمیٹی کے, وہ کہتے ہیں کہ پینشنز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم. آج بروز جمعرات یعنی کہ یہ بات گزشتہ دنوں کی ہے. مورخہ 25 جولائی کو بینک کے صدر جناب رحمت حسنی صاحب سے ظفر صادق مرکزی سیکرٹری جنرل عبدالرؤف خان سیکرٹری جنرل پنجاب بذریعہ فون رابطہ ہوا ہے, جس میں صدر بینک نے بارہا اس امر کی یقین دہانی کروائی ہے کہ تمام پینشنرز کو سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ادائیگی کر دی جائے گی, اور وہ اس ضمن میں پینشنرز کو ملنے والے بقایا جات کو انویسٹ کرنے کے لیے اطمینان نام کی ایک انویسٹمنٹ اسکیم بھی متعارف کرا رہے ہیں, جہاں پینشنرز بینک کے سٹیٹمنٹ اور اپنی بچت کی رقوم ایک معقول منافع سیٹلمنٹ اور اپنی بچت کی رقوم ایک معقول منافع کے عوض انویسٹ کر پائیں گے. صدر بینک سے ہونے والی آج کی گفتگو تسلی بخش رہی, جس میں انہوں نے اس بات پر بھی مسرت کا اظہار کیا کہ آپ کے دور صدارت میں کئی سالوں سے زیر التوا سابقہ ملازمین نیشنل بینک کا ایک درینہ مسئلہ بالآخر حل ہونے جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ کو بقایا جات اس ماہ کی پینشن کے ہمراہ ملنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک خوشخبری ہے, بلا شبہ یہ خوشخبری ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز کے لیے, جس کی مکمل ادائیگی کی عدالتیں ڈیڈ لائن 8 اگست 2024 دے سکی ہے. والسلام جناب عبدالرؤف خان. یہاں میں یہ ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پی ٹی سی ایل والوں کے جو ایم ڈی صاحب مظہر صاحب, انہوں نے بھی بڑی تقریر باقاعدہ کی ہے اور مخاطب کیا ہے, اور انہوں نے بھی کچھ لون وغیرہ کی فیسلٹیز کا اعلان کیا. تو پی ٹی سی ایل اور ان دونوں کو میں یہ آگاہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیے کہ کمپنیز جو ہیں وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی, اور کمپنیز بلا وجہ اپنی نوازشیں کلائنٹس کو نہیں دیتی. اس لیے سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجیے. اور خصوصی طور پہ میں پی ٹی سی ایل کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جو لون کی فیسلٹی دی گئی ہے, اگر شدید ضرورت کوئی ہو تو وہ آپ استعمال کر لیں, لیکن جتنا ممکن ہو اس سے بچیں. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. اور ناظرین اس کے بعد پھر ایک جو ای او بی آئی کے حوالے سے بر وقت جو ہے ایک انہوں نے خبر دی ہے کہ آج کل ای او بی آئی اور الفلا بینک کے حوالے سے فیک میسیج آ رہے ہیں, اور لنک دیا جاتا ہے کہ آپ کی ای او بی آئی کی پینشن آ گئی ہے. اس لنک کو کلک کر کے چیک کریں. پلیز اس کو مت چیک کریں, ورنہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ابھی آج بھی مجھے میسیج آیا ہے کہ آپ کی پینشن آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے. آپ اس لنک کو کلک کر کے اپنی پینشن چیک کر سکتے ہو. پلیز اس سے بچیں, یہ میسیج فیک ہے. یہ فارورڈڈ میسیج ہے, جیسے ہی ہمارے پاس آیا ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. لیکن ایک بہت اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, ناظرین آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پینشن کون کتنی لے رہا ہے. اس حوالے سے ای او بی آئی کا ایک لیٹر لکھا گیا ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب. انہوں نے کوئی اپنی ایکس آرمی کی جو پینشن ہے اس حوالے سے کچھ اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا, اور کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ان میں
ہم بہت خدمات ادا کرتے رہے ہیں، تو انہیں ایک پاکستان اسٹیل ملز کے سابق ملازم نے انہیں مخاطب کر کے یہ کہا کہ پاکستان اسٹیل کا ایک سابقہ ملازم ہوں، اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان اسٹیل کے ملازمین کے ریٹائر ہونے کے بعد ماں سوائے ای او بی آئی کی پینشن کے علاوہ حکومت پاکستان سے کوئی پینشن نہیں ملتی، جو اس وقت کم از کم 1000 روپیہ 10,000 روپے ہے، جس میں اس مہنگائی کے دور میں اور اس پیرانہ سالی میں بزرگوں کے صرف دوائیوں کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے یہی بات ہے کہ پینشن بڑھائی جائے۔ پھر بہت ساری میری بہنیں بیوہ بھی ہوئی ہیں، غربا کی اولادیں اپنی بیوی بچوں کو پالنے سے قاصر ہوئے، وہ اپنی عزت اور سفید پوشی کو سنبھالیں یا ماں باپ کا سہارا دیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ کچھ وہ پرابلم ہوئی پڑھنے میں۔ یہ میسیج جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس موقع پہ نہ جانے کیوں مجھے اپنی پنجابی کی ایک نظم کا شعر یاد آ گیا ہے کہ کانی ونڈ مکاون ماجوں مکنے نہیں ہے چیڑے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم دولت کی ہے، اسے ختم کیے بغیر یہ جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے۔ ناظرین اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔